بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات کا خیال رکھیں، جتنا دم کرنے والا متقی ہوگا اور جتنی توجہ کے ساتھ اس نے دم کیا ہوگا اتنا اثر زیادہ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی دم کرتا ہے تو اس کے دم میں بہت اثر ہوتا ہے، دوسرے آدمی وہی دم 10 دفعہ کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ معالج کا، دم کرنے والے کا اپنا تقویٰ اور اپنا اس کا ایمان اور مضبوط عقیدہ۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک لڑکی کو جنوں کا اثر ہو گیا تو امام احمد بن حنبل نے اس کے پاس اپنی کھڑا میں بھیجی لکڑی کی اور اسے کہا کہ کیا تو وہاں اس لڑکی کو جن کا اثر تھا، کیا تو نکل جائے گا، خود ہی نکل جائے گا کہ کیا ہم تمہیں ان کھڑاووں سے 70 دفعہ تیری پٹائی کریں؟ وہ جن کہنے لگا کہ جی ہم نکل جائیں گے، ہم نکل جاتے ہیں۔ اور بلکہ اس نے اسی وقت بات مان کے، احمد بن حنبل کی بات مان کے تو نکل گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی، لڑکی کی اولاد بھی ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد جو تھی احمد بن حنبل فوت ہو گئے اور اس لڑکی کو جنوں نے دوبارہ تنگ کیا۔ اب اس احمد بن حنبل جو تھے، ان کے ایک شاگرد جو تھے، وہ خود اس کے پاس گئے اور اسے یہی بات کہی کہ ہم تمہیں کھڑاووں سے تمہاری پٹائی کریں گے، تم نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا بات ہے احمد بن حنبل کی تو بات ہم اس لیے مانتے تھے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور ہم ان کی بات مانتے تھے، اور اب ہم نہیں نکلیں گے، اب ہم نہیں نکلیں گے۔ پھر خیر انہوں نے اس کا علاج کیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے ایک متقی آدمی کا، ایک ایمان کے مضبوط آدمی کا، اور ایک جو درجے میں کم ہو اس کا۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے متقی شخص تھے، ان کا نام سن کے ہی جن نکل گیا، لیکن ان کے شاگردوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ ان کے شاگردوں کا تقوی کا وہ معیار نہیں تھا جو کہ امام احمد بن حنبل کا اپنا تھا۔ تو اس لیے یہ باتیں سمجھ لیں کہ یہ آیات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن ان آیات کو جو ہے کوئی متقی شخص ادا کرے، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا عقیدہ توحید درست ہو اور وہ خود بھی اپنی زندگی کے اعمال میں متقی ہو۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو معالج کی جب خصوصیات بتائی تھی تو خاص طور پہ آپ سے کہا تھا کہ وہ فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، حلال حرام سے بچنے والا ہو، ٹھیک ہے، اذکار مسنونہ کی پابندی کرتا ہو، تو یہ دم پھر تب اثر کرتے ہیں، یہ دم جو ہیں تب اثر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جادو کے علاج کے لیے 4-5 واقعات میں نے آج ہی صبح پڑھے، 4-5 واقعات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جادو کا علاج کیا ہے اور اس کا فرق بھی انہیں پڑا۔ آپ اسے یہی کہتے تھے تو نکل جا، اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول۔ آپ نے ایک مریض کو یہ بھی الفاظ کہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں تو نکل جا، اور اللہ کرتا تھا اس کے بعد وہ مریض تندرست ہو جاتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب معالج جو ہے وہ زیادہ متقی ہو اور دیندار ہو تو مختصر دم سے ہی مریض صحتیاب ہو جاتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کے صرف یہ کہنے سے ہی جن نکل گئے اور وہ لڑکی صحتیاب ہو گئی۔ لیکن بعض اوقات جادو زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا معالج اتنا متقی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، زیادہ دم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بعض اوقات تو مسلسل دم کرتے رہنے کے بھی نوبت آ جاتی ہے۔ صحیح، ہم نے ایک مریض کو دیکھا، اس مریض کو تقریباً 4 مہینے تک ہم اس کا علاج کرتے رہے۔ اس کو ہوتا یہ تھا جب ہم اس پہ دم کرتے تھے تندرست ہو جاتا تھا، تندرست ہونے کے بعد اس کی پھر 2-4 دنوں کے بعد طبیعت پھر خراب ہو جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ صبح بھی علاج کیا، شام کو بھی کیا، صبح بھی دم کیا، شام کو بھی دم کیا، 4-5 مہینے مستقل اس کا علاج ہوا، تو تب جا کے تو اس کو صحت ہوئی۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ بیماری کی نوعیت کا فرق ہوتا ہے، معالج کی وہ کتنا متقی ہے۔ تو بعض اوقات مختصر دم سے ہی اللہ فائدہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات علاج زیادہ مسلسل کرنا پڑتا ہے، 40 دن تک علاج کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا کہ ہم نے ایک مریض کا 4 مہینے
مہینے تک مسلسل علاج کیا، اور بعض اوقات اس کا صبح اور شام ایک دن میں 2 دفعہ بھی علاج کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کو دورہ پڑ جاتا تھا، اور دورہ پڑنے کے ساتھ پھر ہوتا یہ تھا کہ دم کرتے تھے اس کو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ہے یہ دم تو آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جو خاص طور پہ کچھ چیزیں جو ہیں جو زیادہ مفید ہیں، سورہ فاتحہ جو ہے یہ دم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خارجہ بنت سلم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک قبیلے سے گزرے تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہمارے ایک شخص پر جادو کا اثر ہے، تو کیا تم اس کا علاج کر سکتے ہو؟ تو یہ خارجہ بن سلط کے چچا کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ان کے اوپر 3 دن صبح شام سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، اور وہ جب دم کرتے تھے تو اپنے منہ میں تھوک جمع کر لیتے تھے، تھوک منہ میں جمع کر لیتے تھے، اور دم کرتے تھے تو پھونک کے ساتھ تھوک کی بھی آواز آتی تھی۔ وہ تندرست ہو گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو جادو کے مریض پر مسلسل صبح شام صرف سورہ فاتحہ سے بھی دم کریں، اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اسی طرح معوذتین خاص طور پہ جادو کے لیے بڑی مؤثر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا جو علاج ہے معوذتین کے ذریعے ہوا تھا۔ اگر جادو کی وجہ سے جسم کے کسی خاص حصے میں درد ہو تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کے خاص حصے پر دم کریں، اور اس کے لیے کون سا دم کریں؟ اذهب اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دم کریں۔ یا پھر ایک اور واقعہ ہمیں حدیث میں سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے مجھے اپنے جسم میں درد محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں جہاں درد محسوس ہوتی ہے تم 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کرو۔ اور وہ دعا آپ نے بتائی، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ کی ذات کی اور اللہ کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں بچنا چاہتا ہوں یا جس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی جلال اور عزت اور قدرت اور قوت کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ دم کیا اپنی اس جگہ پر، 3 دفعہ جو تھی بسم اللہ پڑھا، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس دعا کے ساتھ انہوں نے دم کیا 7 مرتبہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ صحابی تندرست ہو گئے۔ تو لہٰذا کسی خاص جگہ پہ درد ہے اور اس کا کوئی طبی وجہ نہیں ہے، یہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دیں گے۔ اچھا، ایک اور علاج کا طریقہ ہے کہ جہاں پر آپ کو مسلسل درد ہے اور آپ کا خیال ہے کہ وہ جادو کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی طبی وجوہات نہیں ہے، میڈیکل ٹیسٹ کرائے کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو ایسا کریں کہ وہاں ہجامہ کرا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے لیے بھی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو ہجامہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ آج کل بھی ہجامہ کروایا جا سکتا ہے، بہت سی جگہوں پہ آپ کو ہجامہ کے بارے میں معلومات بھی مل سکتی ہیں، کروانے والے بھی مل سکتے ہیں جو کہ بڑے اخلاص اور دینداری کے ساتھ ہجامہ کرتے ہیں، اور وہ اس کی فیس بھی نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کیجیے، ایک علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں ہجامہ کروا لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ کسی برتن میں صاف پانی ڈال دیں، کسی برتن میں صاف پانی ڈال دیں، اور اتنا پانی ڈالیں جتنے پانی کے ساتھ غسل آپ نے کرنا ہے، کوئی ٹب لے لیں، ٹھیک ہے، اس میں کر دیں، اور اس میں ایسا کریں کہ بیری کے 7 سبز پتے لے لیں اور انہیں باریک کوٹ لیں اور اس پانی میں ملا دیں، اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، اور اس دم والے پانی میں سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی پانی سے غسل کریں۔ اس کے ساتھ ہر طرح کا جادو زائل ہو جائے گا۔ یہ بہت سے علماء نے یہ علاج بتایا ہے، جن میں جو ہیں امام قرطبی اور
عبدالعزیز بن باز، یہ دونوں اس میں شامل ہیں کہ یہ والا علاج جو ہے، اس علاج کے ساتھ بھی جادو کا توڑ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، بیری کے 7 سبز پتے لے لیں، انہیں پتھر کے درمیان کوٹ لیں، باریک کر لیں، باریک کر کے انہیں پانی کے اندر ڈال دیں، پانی اتنا ہو جس کے ساتھ غسل کیا جا سکے، اور اس میں سے 3 گھونٹ پانی کے پی لیں، اور اس کے پانی کے گھونٹ پینے سے پہلے اس پر آیت الکرسی سے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، اور اس کے 3 گھونٹ پانی کے پی لیں اور باقی پانی کے ساتھ غسل کر لیں۔ ہر طرح کا جادو زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جادو کے توڑ کے لیے کچھ اور بھی علاج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایسا کریں کہ کلونجی کے تیل پر دم کریں اور مریض کے متاثر حصے پر مالش کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور اس کا ثبوت ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے۔ تو کلونجی آپ کو پتا ہے کلونجی کیا ہوتی ہے؟ کالے رنگ کی، اس کو عربی میں کہتے ہیں حبۃ السودا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حبۃ السودا میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ اس کا ذائقہ ذرا ہوتا ہے سادہ، کوئی تیز ذائقہ نہیں ہوتا، بلکہ میرا خیال ہے بلا ذائقہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کلونجی کو ویسے بھی کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں نظر، آپ کو کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی، تو وہاں پہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کلونجی کے تیل پہ دم کریں اور مریض کے متاثرہ حصے پر اس کی مالش کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اب یہ کتنی کلونجی لینی ہے؟ کلونجی کے 5 یا 7 دانے لے لیں، اسے پیس لیں۔ کلونجی کے 5 یا 7 دانے بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، 5 یا 7 دانے لیں، اسے پیس لیں اور اسے زیتون کے تیل میں ملا لیں، اور اسے مریض کے ناک میں ٹپکائیں، اس کے ساتھ بھی شفا ہوتی ہے۔ یہ جو نتنے ہیں نا، ان میں ایک وہ جو تیل آپ نے زیتون کے تیل میں آپ نے کلونجی کے دانے ملائے ہیں، آپ کو پتہ ہے زیتون بھی جو ہے وہ بھی جنت کا درخت ہے، اور کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ علاج کریں، اس کے دونوں جو نتنے ہیں اس کے اندر اس کو ٹپکائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے معدے میں درد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی جادو ہوتی ہے، بہت سے جادو ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مسلسل معدے میں یا پیٹ میں درد رہتی ہے، تو اس کا بھی علاج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کلونجی کے 5 یا 7 دانے خالی پیٹ صبح جب پانی کے ساتھ چبا لیے جائیں، لیکن ایسا ہے کہ پریگننٹ عورتیں اس کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھ کر مشورہ کر کے اس کو استعمال کریں۔ ایک اور علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اس کے لیے روزانہ نہار منہ 1 چمچہ شہد کا چاٹ لیں۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو پانی کے اندر شہد کو ملا لیں، خاص طور پر ماؤ العسل بنا لیں۔ ماؤ العسل کیسے بناتے ہیں؟ پانی کو گرم کر لیتے ہیں، اور گرم کر کے 1 گلاس پانی گرم کر لیا، اور اس کے بعد اس میں شہد کا 1 چمچ ڈال دیا۔ بعض اس کو ملا کے بھی ابالا دلوا لیتے ہیں، بعض اس کو ویسے ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اس کو گرمیاں ہوں تو اس طرح کر کے استعمال کر لیں، ورنہ شہد کی 1 چمچ جو ہے وہ روزانہ استعمال کرنے کی عادت ڈال دیں۔ عادت اپنے آپ کو ڈالیں، یہ ویسے بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے، جن کو جادو کا اثر نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی یہ انتہائی شفا بخش چیز ہے اور انتہائی صحت بخش چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جادو کے علاج کے لیے ایسا کریں کہ اجوا کھجور استعمال کریں، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص روزانہ اجوا کھجور کی صبح کے وقت اجوا کھجوریں کھا لے، اس دن اسے رات تک نہ تو زہر نقصان دے گا، نہ جادو نقصان دے گا۔ اجوا 7 کی تعداد میں کھائیں صبح، اور اس کے ساتھ پورا دن نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ تو لہٰذا ایک یہ بھی جادو کا علاج ہے، اجوا کھجوریں کھلائیں، اور یہ اجوا کھجوریں جو ہیں خالی پیٹ کھائی جائیں 7 عدد کھجوریں۔ تو یہ تمام وہ علاج ہیں جو کہ جادو کے سلسلے میں کرنے چاہیے۔ میں دوبارہ ان کو 1 دفعہ دہرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے آپ کو دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، دم کریں یا ہجامہ کرائیں۔
اگر کسی خاص جسم کے حصے میں درد ہے تو اس جگہ پہ معوذتین اور یہ جو ہے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کا دم کریں. اور خاص طور پہ یہ جو اذکار مسنونہ ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا پھر یہ جو ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یا پھر ایک اور دم ہے جو حضرت جبریل نے کیا تھا، بسم اللہ ارقی کا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے من کل شیء یؤذی کا. تو یہ والا دم بھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا. تو یہ جو مسنون دم ہے ان کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے. یا پھر ایک اور علاج ہے، حجامہ کرا لیا جائے، حجامے کے ساتھ بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. جادو کے توڑ کے لیے دم کیے گئے پانی سے غسل کریں، اور اس کا میں نے آپ کو طریقہ یہ بتایا ہے کہ بیری کے ساتھ پتے لے کر انہیں باریک کوٹ لیں، انہیں کسی پانی میں ڈال لیں اور اس کے اوپر آیت الکرسی کا دم کریں اور اس میں سے 3 گھونٹ پانی کے خود پی لیں، باقی پانی سے غسل کر لیں. انشاءاللہ جادو کا اثر زائل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کلونجی کے تیل کو استعمال کریں. کلونجی کے تیل سے پر دم کر کے مریض کے جو جسم میں جو اس کو تکلیف ہے اس کی مالش کرائیں. اس کے علاوہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کلونجی کے 5 یا 7 دانے لے کر زیتون کے تیل میں ملائیں اور مریض کے ناک میں دونوں طرف ٹپکائیں. اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی. اگر جادو کا اثر معدے میں ہے، پیٹ میں درد مستقل رہتی ہے، پیٹ خراب رہتا ہے معدے، تو اس کے لیے روزانہ خالی پیٹ کلونجی کے 5 یا 7 دانے پانی کے ساتھ استعمال کریں، شہد استعمال کریں، اجوا کھجور استعمال کریں. یہ چیزیں آپ کو جادو کے توڑ کے لیے فائدہ دیتی ہیں. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا جادو کا ہم نے علاج کیسے کرنا ہے. اس میں نے ایک اور بات دوبارہ دہرا دوں. سب سے پہلے کوشش کریں کہ جادو کا پتہ چل جائے. جادو کہاں ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ بعض اوقات مریض کو خود ہی اندازہ ہوتا ہے، مریض آپ کو خود ہی بتا دیتا ہے. بعض اوقات کوئی جگہ سے گزرتے ہوئے مریض کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے ساتھ احساس ہو جاتا ہے یہاں پہ جادو ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی خواب میں پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ پہ ہے. اس سے جادو کا آپ کو جب پتہ چل جائے تو اس جادو والی چیز کو نکال کے اس پر دم کریں. دم کرنے کے بعد اس کو جلا دیں، بہا دیں، پانی میں بہا دیں یا زمین میں دفن کر دیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جادو جب تک باقی رہے گا اس کا توڑ کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب جادو کا علاج کرنے کے لیے دم کرتے ہیں تو اس پہ جادو کے ساتھ ساتھ جن کا اثر بھی ہوتا ہے. اور جب آپ دم کرتے ہیں تو جن جو ہوتا ہے بولنے لگ جاتا ہے. اس جن سے پوچھیں کہ جادو اگر اس مریض پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہیں جگہ پہ موجود ہے، اگر وہ بتا دے تو اس کو وہاں سے نکالیں اور نکال کے تو اس کو سب سے پہلے اس کو ختم کریں. اور اگر یہ والی صورت نہیں ہوتی، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ جادو کدھر ہے، جادو کہاں دبایا ہوا ہے، نہیں پتہ چلتا، پھر دم کریں. اور دم کے لیے میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ یہ آیات کا آپ نے دم کرنا ہے. ان آیات کا مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کے سر پہ قرآن بھی رکھ لیں. بعض اوقات جلدی فائدہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو دیر تک 40 دن تک علاج کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات مہینوں علاج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا سارا جو ہے جادو کا علاج. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا